کیا آپ بخاری و مسلم سے ایسی حدیثیں پیش کر سکتے ہیں جو رفع یدین کے ذکر سے خالی ہوں؟ ہاں زین العابدین صاحب، میں آپ کے سامنے بخاری و مسلم کی ایسی کئی حدیثیں پیش کر سکتا ہوں کہ جن میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ سنیے، بخاری و مسلم کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم سبحان ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده سبحان حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے، پھر رکوع کرتے وقت تکبیر کہتے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، جبکہ رکوع سے پیٹھ کو بالکل سیدھا کر لیتے، پھر سیدھے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہتے، پھر جھکتے وقت تکبیر کہتے، پھر سر کو اٹھاتے وقت تکبیر کہتے، سبحان اللہ پھر سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہتے، پھر سر کو اٹھاتے وقت تکبیر کہتے۔ اسی طرح ساری نماز میں کرتے یہاں تک کہ نماز پوری ہو جاتی، سبحان اور 2 رکعتوں میں بیٹھنے کے بعد جب 30 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان ابا ہریرہ کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبۃ وغیرہا فی رمضان وغیرہ فیکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي الساجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود سبحان اللہ ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا۔ سبحان اللہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر نماز میں تکبیر کہتے، فرض نماز ہوتی یا دوسری نماز، ماہ رمضان میں ہوتی یا غیر رمضان میں، جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر سجدے میں جانے سے پہلے ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جب سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدے سے سر کو اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، پھر جب سجدے سے سر کو اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور ہر 2 رکعتوں میں بیٹھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے،
اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے اور فارغ ہونے پر فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میری نماز تم سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا دم وصال اسی طریقے پر نماز ادا فرمائی۔ جناب انور صاحب، ارے رکیے تو صحیح، خلطے مبحث کیے جا رہے ہیں، آپ پہلے میری پوری بات تو سن لیجئے۔ ٹھیک ہے، سنائیے۔ ہاں تو زین العابدین صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری و مسلم کی 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آپ ذرا ان دونوں حدیثوں پر غور کریں۔ ان میں اس بات کا تو ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر کو اٹھاتے وقت اور اسی طرح تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے، لیکن ان دونوں حدیثوں میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر رفع یدین بھی فرماتے تھے۔ لہٰذا یہ دونوں حدیثیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر کو اٹھاتے وقت اور اسی طرح تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ انور صاحب، جب ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہہ دیا اور آپ نے بخاری و مسلم کے حوالے سے 2 حدیث بھی پیش کر دی، تو میں نے مان لیا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث صحیح ہے، اور جو لوگ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے وہ لوگ بھی حق پر ہیں۔ اور آج میں اس محفل میں موجود تمام سامعین کے سامنے اور انٹرنیٹ کے ذریعہ دیکھنے والے دنیا کے تمام ناظرین کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی ایسے شخص کو برا اور غلط نہیں کہوں گا جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ زین العابدین صاحب، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو ناصر الدین البانی سے اتنا پیار، اتنا لگاؤ اور ان پر اتنا اعتماد کیوں ہو گیا ہے کہ جیسے ہی میں نے ناصر الدین البانی کا نام لیا آپ نے فوراً مان لیا، حالانکہ اس سے پہلے میں نے بڑے بڑے محدثین اور ناقدین حدیث کا حوالہ پیش کیا، کیا بات۔ آپ کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انور صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہے اور بات بات پر بخاری و مسلم کا حوالہ پیش کرتی ہے۔ ایک مرتبہ اس جماعت کے چند لوگوں سے نماز میں رفع یدین کے سلسلے میں میری گفتگو ہوئی تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جو لوگ نماز میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر کو اٹھاتے وقت، اسی طرح سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین نہیں کرتے وہ لوگ غلطی پر ہیں۔ اور ان لوگوں نے بخاری و مسلم، ترمذی و ابن ماجہ وغیرہ سے متعدد حدیثیں بھی پیش کی اور ایک بھی ایسی حدیث نہیں پیش کی جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ لوگ بات بات پر ناصر الدین البانی کا نام لے رہے تھے اور جگہ جگہ اس کا حوالہ پیش کر رہے تھے۔ تو مجھے لگا کہ ناصر الدین البانی اپنے وقت کے کوئی بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں جن پر یہ اہل حدیث اتنا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی بات کو اپنے حق میں حرف آخر سمجھتے ہیں، تو میں بھی ان سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے ناصر الدین البانی کا نام لیا کیا بات۔ تو میں نے فوراً مان لیا
کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح ہے، اور جو لوگ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے وہ لوگ بھی حق پر ہیں۔ زین العابدین صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل حدیث کون لوگ ہیں اور ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ انور صاحب، مجھے اہل حدیث کے بارے میں صرف اتنی جانکاری ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ حدیث پر سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ زین العابدین صاحب، تب تو آپ اس جماعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور مجھے لگتا ہے کہیں آپ اس جماعت کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اہل حدیث کے عقائد و نظریات کو بیان کروں اور ان کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ انور صاحب، تب تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سنیے زین العابدین صاحب، میں آپ کو اہل حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ اہل حدیث وہ لوگ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے ہیں، امام مالک رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے ہیں، امام شافعی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے ہیں، اور نہ ہی امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ابن تیمیہ کو مانتے ہیں، ابن قیم جوزیہ کو مانتے ہیں، قاضی شوکانی کو مانتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مانتے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کو مانتے ہیں، کیا بات! اور اسماعیل دہلوی کو مانتے ہیں۔ اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے دور میں اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے تھے۔ یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں کہ جنہیں ہندوستان کی برطانوی حکومت نے سن 1881 عیسوی کی مردم شماری میں اہل سنت والجماعت کے بجائے وہابی فرقے کے تحت درج کیا۔ یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں جو سن 1886 عیسوی تک ہندوستان کے سرکاری دفتروں میں وہابی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جب یہ لوگ وہابیت کے نام سے پوری دنیا میں بدنام ہوئے تو 19 جنوری سن 1887 عیسوی میں محمد حسین بٹالوی کی درخواست پر حکومت ہند نے ان کے لیے اہل حدیث کا نام منظور کیا۔ کیا بات! جیسا کہ اہل حدیث کی تاریخ میں موجود ہے، یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں کہ جن کا استاذ محمد بن عبد الوہاب نجدی مرد تو مرد عورتوں کو بھی سر مڈوانے کا حکم دیتا تھا۔ یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں کہ جن کا استاذ محمد بن عبد الوہاب نجدی لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے روکتا تھا، اور اس نے ایک نابینا مؤذن کو صرف اس وجہ سے قتل کرا دیا تھا کہ وہ اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھتا تھا۔ یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں کہ جن کا استاذ محمد بن عبد الوہاب نجدی لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنے سے روکتا تھا، اور درعیہ کے مقام پر اس نے ایک قافلے کو گرفتار کیا اور انہیں گدھوں پر سوار کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ روانہ ہوا تھا۔ یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں کہ جن کے پیشواؤں نے سن 1802 عیسوی میں امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے روضے کو شہید کیا، اور کربلا معلیٰ میں مقیم
7,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں کہ جن کے پیشواؤں نے سن 1802 عیسوی میں طائف کی سرزمین پر خون خرابہ برپا کیا، مسلمانوں کی گردنیں اڑائیں، قرآن شریف کی حرمت کو پامال کیا، کتب خانے اور لائبریریاں برباد کی، بچے اور عورتوں کو قتل کیا۔ یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں کہ جن کے پیشواؤں نے سن 1218 ہجری میں حرم کعبہ میں وہ ادھم مچایا تھا جس سے اللہ کی پناہ انہوں نے سارے مقدس مقامات گرا دیے، صحابہ اکرام کی قبریں کھدوا دیں، بزرگوں کے مزارات شہید کیے، روضہ رسول کو صنم اکبر یعنی سب سے بڑے بت سے تشبیہ دی اور روضہ رسول کو گرانے کی ناپاک جسارت کی۔ مگر جو لوگ بھی روضہ رسول کو گرانے کے لیے اوپر چڑھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی وقت تباہ و برباد کر دیا اور وہ سب اسی وقت واصل جہنم ہو گئے۔ یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں جو نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کو جہنمی کہتے ہیں۔ یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کو ناپاک قرار دیتے ہیں۔ یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ معاذ اللہ۔ یہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ کہ یقیناً آخر زمانے میں ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی جن کی عمریں کم ہوں گی، ان کی عقلیں بھی کم ہوں گی، وہ حدیث کی باتیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گا اور وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو چیر کر نکل جاتا ہے۔ زین العابدین صاحب اس کے علاوہ اہل حدیث و غیر مقلدین کے بے شمار ناپاک، گندے اور باطل عقائد ہیں جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ تفصیل کے لیے اہل حدیث کی تاریخ الدرر النسیہ فی الرد علی الوہابیہ، سیف الابرار علی انف الاشرار سبحان اللہ وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ جناب انور صاحب، یہ اہل حدیث تو بڑے گندے اور ناپاک لوگ معلوم ہوتے ہیں اور ان کا عقیدہ تو بڑا گندا معلوم ہوتا ہے۔ بھلا بتائیے تو صحیح، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ بڑے حق پرست اور دیپ پرست لوگ ہیں اور حدیث پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن آج مجھے معلوم ہوا یہ اہل حدیث بڑے گندے اور ناپاک لوگ ہیں۔ زین العابدین صاحب، آج تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو اور اپنے دوست و احباب کو اہل حدیث کے فتنوں سے آگاہ کریں اور اہل حدیث کے فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں، ورنہ یہ اہل حدیث مسلمانوں کے دلوں سے ایمان چھین لینا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے مسلمان باقی رہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب و احترام اور کوئی پاس و لحاظ باقی رہے۔
انور صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اہل حدیث کے گندے اور ناپاک عقیدوں سے باخبر کیا سبحان اور ان کے فتنوں سے ہمیں بچانے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ علوی پورہ بنارس کے تمام مسلمانوں کو اہل سبحان حدیث اللہ۔ کے گندے اور ناپاک عقیدوں سے باخبر کریں گے اور ان کے فتنوں سے ان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے، آمین آپ کی عمر کو دراز کرے، آمین۔ اور آج کی اس محفل میں موجود تمام مسلمانوں کو اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو دین میں ہونے والے ہر نئے اور باطل فرقوں سے بچائے، خاص کر اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، قادیانی، سلفی